السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیام محمدی میں۔ ہماری آج کی نشست 23ویں پارے کے منتخب آیات کی مختصر تفسیر کے سلسلے میں ہے۔ 23واں پارہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورہ یاسین کا بقیہ حصہ ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا ایک عجیب کرشمہ ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے چاند کو پیدا کیا ہے اور چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چاند سے متعلق کہا ہے کہ اس کی منزلوں کو متعین کیا ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ چاند کی کل 28 منزلیں ہیں۔ چاند ہر روز ایک منزل کو طے کرتے ہوئے دھیرے دھیرے بڑھتے چلا جاتا ہے اور پھر واپس دھیرے دھیرے چھوٹا ہوتے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں وہ کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، بالکل پتلا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورج کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے سورج کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن ایسا نظام اور سسٹم بنایا ہے لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون، کہ سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ چاند کو چھو لے یا چاند کے مدار پر وہ پہنچ جائے، اور نہ ہی رات دن کے اندر داخل ہو سکتا ہے، اور ہر ایک اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں، تیرتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ اندازہ لگائیے کیسا نظام بنایا ہے۔ سورج بھی آسمان میں، چاند بھی آسمان میں، ستارے بھی آسمان میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ان مخلوقات میں سے کسی کے اندر بھی کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہر ایک اپنے مدار میں گردش کرتا ہے، نہ ہی کبھی ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے منزل سے وہ کبھی ہٹتا ہے، بلکہ سورج کو جس سسٹم سے اللہ نے لگایا ہے ہمیشہ ویسے ہی جاری رہتا ہے۔ چاند کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے پیدا کیا ہے، جس کام کے لیے اس کو لگایا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی میں مکمل جاری و ساری ہے۔ ایسے ہی ستاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وہ بھی اپنے مقصد کے تئیں جاری و ساری ہے۔ دوسری بات جو اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے کہی ہے وہ محشر کی ہولناکی کا تذکرہ کیا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، لوگ گھبرا کر کے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر میں سب کے سب لوگ جمع کیے جائیں گے۔ اس میں مومنوں کے لیے تو بڑے انعامات ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنت کی بے شمار نعمتوں سے ان کو مالا مال کرے گا، اور اس کے مقابلے میں جہنمیوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ جو بہت ہی سخت حالت میں ہوں گے اور جہنم کے شدید عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ دوسری صورت سورۃ الصافات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے پیدا کرنے کی حکمت کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے کیوں ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر 2 حکمتوں کا تذکرہ کیا، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے، آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے کہ خوبصورت ستارے ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں آسمان میں جگمگاتا رہتا ہے، تو آسمان کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا کیا۔ دوسری حکمت ہے وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر شرکش شیطان سے حفاظت کے لیے ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو یہ شیاطین آسمان میں چڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننے کے لیے، تاکہ کاہن، جادوگر اور اس طریقے سے جو غیب کی باتیں بتانے والے جھوٹے لوگ ہوا کرتے ہیں ان تک ان خبروں کو سچی جھوٹی ملا کر کے لا کر بیان کر دے اور پیش کر دے۔ تو اس لیے یہ آسمان پر چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ستارے ان پر ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہیں اور اکثر شیاطین جل جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان میں ستاروں کو ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ شیطان کو مار بھگایا جائے۔ اور تیسری حکمت اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ذکر فرمایا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ یہ رات میں راستے معلوم کرنے کے لیے ہیں۔ بہت سے لوگ
ستاروں کے ذریعہ بھی اپنے راستے کو طے کیا کرتے ہیں، رات میں اندازہ لگاتے ہیں کہ کون سا رخ یہ ہے اور کون سے رخ میں ہمیں جانا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان 3 مصلحت کے تحت ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ستاروں کے کوئی اور مقاصد نہیں ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں، امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 3 مقصد کے علاوہ کوئی اور ستاروں کا مقصد سمجھتا ہے وہ غلطی پر ہے، اور وہ اپنے آپ پر ایسا بوجھ ڈال رہا ہے جس کے بارے میں اس کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ستاروں کے ذریعہ بارش بھی پتہ چلتا ہے، بارش کا کہ کب نازل ہوگا یا نہیں، اور زمانہ جاہلیت میں تھا کہ لوگ ستاروں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کرتے تھے کہ کب کون سا کام ہونا ہے اور کب بارش ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی کہ ان 3 ہی مقاصد کے تحت ہم نے ستاروں کو پیدا کیا ہے، ان کے چوتھے مقاصد ہم نے بیان ہی نہیں کیے ہیں، لہذا یہ 3 مقاصد ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الصافات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے پربہار اور بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور مقابلے میں جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں دیں گے کہ ہر اعتبار سے ان کو تکلیف ہوگی۔ جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں ہم نے بے شمار نعمتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، ہم نے ان کے لیے ایسا شراب رکھا ہے جس کو پی کر ان کو لذت ملیں گی، خوشی محسوس ہوگی، نہ ہی یہ بہکی بہکی باتیں کریں گے، نہ ہی ان میں نشہ ہوگا، اور نہ ہی کسی قسم کا ان کو نقصان ہوگا، بلکہ وہ لذت والی شراب ہوگی، صاف اور شفاف شراب ہوگی جسے ہم مومنوں کو جنت میں پینے کے لیے دیں گے، اور ان کی بیویوں کو تو ہم عطا کریں گے، ساتھ ہی ساتھ حور عین بھی ہم عطا کریں گے، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہم ان کو عنایت کریں گے جو انتہائی حسین و جمیل ہوں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو عطا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اور ڈھیر سارے انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ جنت میں گاؤ تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے اور دنیا کی باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ اکبر، مومنوں کے لیے یہ بھی انعام ہے کہ دنیا کی باتوں کا وہ تذکرہ کریں گے جنت میں، جو ایام گزرے ہیں کہ دنیا میں کیسے کیسے واقعات پیش آئے تھے۔ جب وہ گفتگو کریں گے تو گفتگو کے درمیان ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ میرا ایک ساتھی بھی تھا جو دنیا کے اندر موت کے بعد کی زندگی کا انکار کیا کرتا تھا، وہ قیامت کو نہیں مانتا تھا کہ قیامت کیا ہے، جب مر جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بس معاملہ ختم ہو گیا، یہ کیا آپ موت کے بعد کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں اور جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اسے یقین نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو کہا جائے گا کہ کیا آپ ان کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں، اپنے اس ساتھی کو جو قیامت کا انکار کیا کرتا تھا، قیامت پر ایمان نہیں تھا، اگر دیکھنا چاہتے ہیں، جب وہ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جب وہ جھانک کر کے دیکھیں گے جہنم کی طرف تو دیکھیں گے کہ وہ شخص جہنم کے بیچوں بیچ آگ میں جل رہے ہیں اور سخت قسم کے عذاب سے دوچار ہیں۔ یہ بندے کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو تیرے ساتھ میں بھی آج جہنم کی آگ میں جلتا، تو بھی مجھے قریب تھا کہ بہکا لے جاتا، لیکن اللہ کا فضل، اس کا احسان تھا کہ میں بچ گیا۔ اور پھر وہ انسان کہے گا کہ کیا یہ واقعتاً سچ بات ہے کہ اب موت آنے والی نہیں ہے، ہم اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ اور کیا یہ بھی سچ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عذاب اب نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے اگر ایسے ہی بات ہے، اگر ایسے ہی بات ہے کہ اب ہم ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے مل گئی ہیں، تو لوگوں کو اسی جیسا عمل کرنا چاہیے جیسے ہم کر کے آئے ہیں، اللہ کی رضامندی والے اعمال، تو لوگوں کو ایسے ہی کام کرنا چاہیے کہ جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں اس کو مل جائے اور ہمیشہ کے عذاب سے ان کو چھٹکارا مل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ مومنین ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائیں گے جنت میں جا کر، اور مقابلے میں جہنمیوں کا ذکر کیا ہے کہ زقوم کا پھل کھائیں گے، گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور جہنم کے ڈھیر سارے تکلیف دہ عذاب سے وہ دوچار ہوں گے، لیکن وہاں سے ان کو چھٹکارا نہ ملے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو اس سورت کے اندر ہے، انبیاء علیہ السلام کے کئی قصے موجود ہیں۔ ایک قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اولاد کی، صالح اولاد کی، اللہ نے اولاد عطا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کے لیے کہا، جس کے لیے وہ پورے طور پر تیار ہو گئے،
باپ بھی بیٹے بھی دونوں اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہیں، اور بیٹے کو لٹا چکے ہیں، ان کے ذبح کرنے کے لیے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا چکے ہیں، چھری چلانے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم ایسے ہی نیکوکار لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اور اس صورت کے اندر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اس کو سنت قرار دے دیا کہ ہر سال انسان اس یاد کو تازہ کریں، ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا تذکرہ اور اس کی یاد دہانی لوگوں میں اپنے درمیان کرتے رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے دو محبوب بندوں کا تذکرہ تھا جنہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں پیش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کی، لیکن اس کی جگہ دوسرے دمبے کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ ایک غلط عقیدے کی تردید بھی اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کی ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کفار کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیسا تمہارا انصاف ہے، خود تو اپنے لیے بیٹے کو پسند کرتے ہو، اولاد میں لڑکے چاہتے ہو اور اسی کو پسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہو، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ دوسری چیز اللہ نے یہ کہی کیا تم اس وقت جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا تم اس وقت حاضر تھے؟ پھر کیسے تم یہ کہہ رہے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جب تم وہاں موجود بھی نہیں تھے، ہم نے بتایا بھی نہیں کہ فرشتے ہماری بیٹیاں ہیں؟ تو یہ جھوٹی باتیں تم کس طریقے سے ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ذکر کیا ہے۔ ویسے ہی اللہ رب العزت نے حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ بھی اس پارے کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک پیغمبر تھے جن کو اللہ رب العالمین نے بال بک کے علاقے میں پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ سامرہ اس علاقے کا نام تھا، یہ فلسطین کا مغربی علاقہ تھا جہاں اللہ رب العالمین نے ان کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا۔ یہ جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں لوگ ان کی دعوت کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انکار کی وجہ سے کہا کہ قیامت کے دن ایسے تمام لوگوں کو سخت عذاب سے ہم دوچار کرنے والے ہیں جنہوں نے ہمارے پیغمبر کی تکذیب کی۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کیا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے آسمانی کتاب ان پر نازل کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کے تذکرے میں یہ کہا کہ ان کے ساتھ ساتھ پہاڑ ہوں، درخت ہوں، چرند پرند ہوں، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے صبح و شام۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی تسبیحات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ دوسری بات جو اس صورت کے اندر ہے، قرآن میں ہم اور آپ غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں، کیونکہ قرآن میں ڈھیر ساری ایسی باتیں ہیں جو انسان کے دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، اپنی آخرت کو بنا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ قرآن پر انسان عمل کرے، اس پر غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ میرے حبیب ہم نے آپ پر مبارک کتاب نازل کی ہے جو خیر اور برکت والی کتاب ہے، سعادت والی کتاب ہے۔ ہر اعتبار سے اس کتاب میں لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت موجود ہے۔ انسان اس کتاب کے ذریعہ برکتوں کو حاصل کر سکتا ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ ان کی آیتوں پر غور و فکر کریں، ان کی باتوں پر تدبر کریں اور سمجھیں، اور سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل و شعور والے لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ نصیحت کی کتاب ہے، ہم اس کتاب کو پڑھ کر نصیحت حاصل کر سکتے ہیں کہ عقل والوں کے لیے اس میں ڈھیر ساری ایسی مثالیں اور ایسے اللہ رب العالمین نے واقعات بیان کیے ہیں جس کے ذریعہ ہم سمجھ کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو ہم اور آپ قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں اور اپنی دل کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کریں کہ قرآن انسان کی تقدیر کو بدل دینے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ چوتھی بات اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ابلیس کا تکبر ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، جب پیدا کروں تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، ان میں روح پھونکی،
تو فرشتوں نے سب کے سب نے ان کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابلیس میں نے تو حکم دیا تھا، پھر تو نے کیوں انکار کیا؟ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ ابلیس نے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ آگ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اوپر جاتی ہے اور مٹی اگر ہاتھ سے چھوڑ دیا جائے تو نیچے کو آتی ہے، اس لیے میں بہتر ہوں، میں بڑا ہوں اور میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ وہ بھول گیا کہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی تعمیل ہی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابلیس تو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو جا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور صبح قیامت تک میری لعنت تجھ پر برستی رہے گی۔ اس نے کہا اے اللہ تو نے جب ہم کو دھتکار ہی دیا، صبح قیامت تک مجھے مہلت بھی دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ کہا جا تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے مخلص بندوں کو چھوڑ کر سارے بندوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ تجھے بھی اور تیرے ساتھ جو لوگ بھی تیری تابعداری کریں گے سب کے سب کو میں جہنم میں جھونکنے والا ہوں۔ جا جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے گمراہ کر لے، جو تیری راہ پر چلے گا میں اسے جہنم میں جھونک دینے والا ہوں۔ تو اس واقعے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے۔ اس سورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس سورت کے بارے میں کہ ہر رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ دوسری بات جو اس سورت کے اندر ہے، کفار مکہ کا شرک کیا تھا، اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو اپنا دوست کارساز اور مددگار بنا لیا تھا، جن کو پکارا کرتے تھے، وہ یہی کہا کرتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو صرف اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کا اقرار تھا، رازق، خالق اور مدبر کائنات، اس کو مانتے تھے لیکن عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اور عقیدہ یہی تھا کہ ہم عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ اس لیے ہم ان کو مان رہے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ ہیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، اللہ سے قریب کر دیں گے۔ اور دوسری جگہ یہ ذکر کیا تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش کرے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہم اسی لیے ان کو پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک قرار دیا اور ان کو جہنمی قرار دیا اس شرک کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں آپ دیکھیں یہی عقیدہ ہے، ہمارے جو مسلمان بھائی باز ہیں جو قبروں کے مجاور بنے بیٹھے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، وہاں سجدہ کرتے ہیں، ان کی نظر و نیاز مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، وہاں جا کر طواف کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے یہ پیر صاحب، یہ بزرگ صاحب اللہ کے ولی ہیں، بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ کفار بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بس اللہ سے ہمیں یہ قریب کر دیں گے، ملا دیں گے، یہ واسطہ ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان، تو ہم ان کو واسطہ سمجھتے ہیں، یہ بھی وسیلہ ہی سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ سفارش کریں گے۔ ہمارے مسلمان بھائی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بزرگ، یہ ولی ہمیں اتنے لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ جب وہ مشرک ہیں، اگر اسی عقیدے کے حامل ہمارے مسلمان بھائی، نام نہاد مسلمان بھائی اگر ہوں گے تو کیا وہ موحد ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جب وہ مشرک ہیں کفار مکہ اس عقیدے کی بنیاد پر، تو مسلمان بھی اگر ان عقیدے کے حامل ہیں تو وہ بھی مشرک ہی قرار پائیں گے اور وہ بھی جہنم میں جائیں گے ان عقائد کی بنیاد پر، ان اعمال کی بنیاد پر۔ لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ توحید کی منافی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر خالق ہے، اللہ تعالیٰ اگر رازق ہے، اللہ تعالیٰ اگر مدبر کائنات ہے، پورے کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی موت اور حیات کا مالک ہے، تو ظاہر سی بات ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہے، عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ اس کے بندوں میں سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے۔ جو اس کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے، چاہے عبادت میں ہو، دعا میں ہو یا کسی بھی نظر و نیاز میں ہو، تو وہ مشرک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ایسے مشرکین کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے۔ اس پارے کے اندر اس کے علاوہ اور بھی ڈھیر ساری باتیں ہیں۔ ایک آخری بات بتا کر کے
میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عالم اور جاہل، عالم اور غیر عالم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیسے ہوں گے؟ ایک اللہ والے ہیں، اللہ کے احکامات، اللہ کی کتاب کا علم، اس کے محبوب کی تعلیمات جن کے سینوں میں ہے، قرآن و سنت کے جو جانکار ہیں، اور ایک جو ان ساری چیزوں سے نابلد ہیں، دونوں کا درجہ ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا ہے کہ علماء اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت معتبر ہیں، اسی لیے اللہ نے اپنی وحدانیت کی گواہی جب لی تو علماء کرام کو بھی اس میں شامل کیا اپنی گواہی کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ علماء کا بہت ہی اونچا مقام ہے، اور قرآن و حدیث کی دلیلیں بے شمار ہیں ان کے مقام اور مرتبے پر۔ اس لیے ایک شعر بہت ہی بہترین ہے، شاعر کہتا ہے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم باق لا یزال، کہ ہم اللہ کی تقسیم سے راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال عطا کیا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ان کو ان کا مال مبارک ہو، ہمیں ہمارا علم مبارک ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ دولت ختم ہو جائے گی، فإن المال یفنا عن قریب، عن قریب یہ مال یہ دولت سب ختم ہو جائے گا، اور وإن العلم باق لا یزال، اور علم کی دولت ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، ہم اس تقسیم سے راضی ہیں، جو حالہ کو اللہ نے مال عطا کیا ہے وہ اپنے مال پر خوش اور راضی ہوں۔ لہذا علم بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور صاحب علم کی بھی قدر کرنی چاہیے کہ جو حاملین علم ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کا درجہ بہت بلند ہے، اس لیے ان کا احترام باقی رکھیں، ان کی عزت کریں، ان کی توہین اور ان کی بے عزتی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔